السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولین فصل بہار سرور سروراں وجہ تخلیق کون و مکان سید انسجاں احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیک صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنا دے صحرا کو. یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، مالک جنت بھی یہیں ہے. درود پاک پھر دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کرم کیجئے میرے آقا کے گرداب بلا میں ہوں، کرم کیجئے میرے آقا کے گرداب بلا میں ہوں، تمہاری ہی عطا کا ہے سہارا یا رسول اللہ. کرم کیجئے میرے آقا کے گرداب بلا میں ہوں، تمہاری ہی عطا کا ہے سہارا یا رسول اللہ. بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے ہر غم میں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے ہر غم میں، ہر ایک مشکل میں ہے تم کو ہی پکارا یا رسول اللہ. حبیبی یا رسول اللہ، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. زمین سے تا فلک ہے حکم جاری یا رسول اللہ، کریں اہل جہاں طاعت گزاری یا رسول اللہ. حبیبی یا رسول اللہ، تبسم ریز کلیاں ہو نوا سنجی ہو بلبل کی، تبسم ریز کلیاں ہو نوا سنجی ہو بلبل کی، تمہارے دم کی یہ رونق ہے ساری یا رسول اللہ. درود پاک پھر دہرائیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد
سورہ نور کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ اور تم پر عذاب علیم، دردناک عذاب تم کو نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں وہ سب کچھ بیان فرمایا جس کی ہمیں قیامت تک ضرورت ہو سکتی تھی۔ یہ زمانہ فتنہ و فساد کا دور ہے، قیامت کے قریب کا دور ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے کے تعلق سے، قیامت کے قریب کے زمانے کے تعلق سے بہت چیزیں واضح طور پر بیان فرمائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے کا حال یہ ہوگا کہ در و دیوار سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی۔ آج یہ دور ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی گھر میں نہ ہوگا، جب گھر میں واپس آئے گا تو اسے یہ اطلاع ملے گی کہ تیرے پیچھے کیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرمایا۔ آج آدمی اپنے مکان میں خفیہ کیمرہ لگا دیتا ہے اور اس کی بدغیبت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس میں ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، وہ جب چاہتا ہے اسے دیکھ لیتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ عز و جل نے آدم علی نبینا علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا، ساری چیزوں کے نام سکھائے جو قیامت تک پیدا ہو سکتی تھی، چاہے وہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہوں، چاہے وہ بالواسطہ انسانی تخلیقات اور موجودات ہوں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام، بلکہ ہر زبان میں اس کا جو نام تھا وہ نام اور ان کے کام سے آگاہ فرما دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ علم عطا فرمایا انہیں کہ ہر چیز سے روز اول ہی میں اس کے نمونے دکھا کر، ماڈل دکھا کر یہ بتا دیا کہ اس کا یہ نام ہے، یہ کام ہے، اس زبان میں اسے یہ کہتے ہیں، اس زبان میں یہ کہتے ہیں۔ تو ذرا سوچو، نبی آخر الزماں، سید الانبیاء، سید المرسلین، طٰہ و یاسین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے علوم سے سرفراز فرمایا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے احوال ذکر فرمائے اور ہر حال سے پہلے ہی صحابہ اکرام کو باخبر کر دیا۔ ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا قیامت کے قریب جاہل فتوے بیان کریں گے اور علماء کو مسائل بجائے پوچھنے کے خود بتائیں گے۔ یہ دور ایسا ہی ہے۔ حال یہ ہے کہ کوئی کسی وقت قریب ہوتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ میری رائے کے مطابق مجھے مسائل بتائے جائیں، اور جب
اس کی خواہش نفس کے خلاف کوئی مسئلہ بیان ہوتا ہے تو وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے، اس سے متنفر ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے پیارے رب عز و جل نے پہلے ہی پہچان بتا دی اور بیان فرما دیا کہ کس کس زمانے میں کیا کیا ہوگا، اور ہمارے لیے واضح صراط مستقیم معین فرما دیا اور اعلان عام کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر، اے مولا ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے، نہ ان کا راستہ جن پر تو نے غضب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کا حکم متعدد آیات طیبات میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اکثر و بیشتر آپ تقریر میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے ارشادات سنتے رہتے ہیں۔ من آتانی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی فنجا، تو اس نے نجات پائی، ومن ابا فعصا، جس نے میری نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا، بے راہ چلا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان ایک شعر میں فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ قرآن کریم کی آیت طیبہ پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ پھر ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایسا محتم بالشان امر ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہر وقت کی، ہر نماز کی، ہر رکعت میں اس آیت طیبہ کو تلاوت کرنا واجب قرار دیا کہ اگر ایک آیت چھوٹی تو گویا نماز ہی حقارت ہو گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید سے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لا فاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ امام کے پیچھے فاتحہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لہو قرأت الامام لہو قرأت، امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے، لیکن تنہا نماز اگر کوئی بغیر الحمد شریف پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہیں سے ثابت ہوا کہ صراط مستقیم پر قائم رہنا، صراط مستقیم پر چلنا، راہ حق کو مضبوطی سے تھامے رہنا اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کس درجہ ضروری اور محتم بالشان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نشانی بھی خود بیان فرمائی کہ جس راستے پر چلنے والے نشانات کو ملاحظہ کرتے اور نشانات کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکتے نہیں۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر ہم نے انعام فرمایا، وہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر کتاب مبین میں فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، اے محبوب پاک بتا دیجئے کہ بے شک یہ سیدھا راستہ ہی میرے رب کا راستہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، اے محبوب پاک بتا دیجئے کہ تمہارا رب صراط مستقیم پر چلنے سے ملے گا۔
اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے۔ پھر فرمایا ہے محبوب پاک اپنے غلاموں کو یہ بھی بتا دیں، یاسین والقرآن الحکیم، اے محبوب آپ کی رفعت شان کی قسم، والقرآن الحکیم اور حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ ضرور رسولان عظام میں سے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انک علی صراط مستقیم، اور اے پیارے حبیب اعلان کر دو کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، یہ ہے سیدھا راستہ۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، میرے رب کا ارشاد ہے میرا راستہ یہی سیدھا سچا راستہ ہے، فاتبعوہ، تو اسی راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اسی کی اتباع کرو، لا تتبعوا السبل، اس کے دائیں بائیں راستوں پر نہ چلنا، اس لیے کہ اس کے دائیں بائیں راستے شیطانی راستے ہیں، فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے راستے سے شیطان بہکا دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار صحابہ اکرام کو اس کی تاکید فرماتے رہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان علماء کا حکم مانو جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سنائیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے حرام اور حلال کو واضح طور پر بیان فرما دیا۔ حرام کام اتباع نفس، خواہش نفس، شہوات نفس اور شیطان کی سرکشی کی وجہ سے عمل میں آتے ہیں، اور اعمال صالحہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضات ہیں، ان کی رضا یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کو اختیار کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے مطاع تین ہیں، ایک اللہ کے حکم میں اس کی اطاعت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو۔ پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، الف سے لے کر الف لام کے الف سے یا الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ جائیے۔ کوئی دکھائے کہ قرآن کریم میں ڈھول بجانے کا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ کا حکم مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مانو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام امور کی صراحت فرما دی جو قیامت تک ظاہر ہوں گے، اور اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ ناپسندیدہ حرام اور شیطانی راستے پر چلنے والے کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں استماع الملاہی معصیت والجلوس علیہا فسق، یہ ڈھول بجانا سخت گناہ ہے، اور اس کے گردا گرد جمع ہونا یہ اور بدتر گناہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کتاب مبین فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے سے ڈرو، پرہیز کرو، بچو، ان یصیبہم فتنۃ، ان تصیبہم فتنۃ، اگر تم نے مخالفت کی تو تمہیں فتنہ پہنچے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ تعالی کی طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ کیا آج ہم فتنے میں مبتلا نہیں ہیں؟
کیا موجودہ دور حکومت ہمارے لیے فتنے کا دور نہیں ہے؟ کار خیر سے روکنا شیطان کا کام ہے اور برے کام سے روکنا مصطفیٰ کے سچے پیارے غلاموں کا کام ہے۔ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص خلاف شرع کام ہوتا دیکھے، طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے روک دے۔ ہائے اسلام، تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ الزام یہود و نصارہ کو دیا جاتا ہے، حنید و بے بہبود کو دیا جاتا ہے، یہودی ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ ارے وہ کیا ہے جو تم خود نہیں کر رہے؟ ذرا دیکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص خلاف شرع کام دیکھے، طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے روک دے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، زبان سے منع کرے۔ الحمدللہ علی احسانہ، ابھی رسول اللہ کے سچے غلام ایسے باقی ہیں جو اپنی زبان سے علی اعلان حرام کاموں کی مذمت کرتے اور غلامان مصطفیٰ کو اطاعت اللہ و رسول کا حکم دیتے اور گناہوں سے رکنے کی فہمائش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سمت کی ایک مقام پر تعریف کی تو ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں ہم نے لوگوں کے درمیان سے چن کر بہترین امت بنایا۔ اس لیے یہ بہترین امت ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ میرے آقا نے فرمایا، لوگ جمع ہو کر علماء کی مذمت کریں گے، انہوں نے اس گناہ کو برا کہہ دیا، اس سے تو بڑا لطف آتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ چھپ کر گناہ کرتے رہیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں چھپ کر توبہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب عام نہیں بھیجے گا، عام مسلمان اس کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ اور جب لوگ حرام کام علی اعلان کرنے لگیں گے، سڑکوں پر کرنے لگیں گے، بے حیائی بے حسی اس حد تک بڑھے گی کہ اللہ کے گھر مسجدوں کے قریب لہو و لعب اور ڈھول تاشے بجانے لگیں گے، تو اب یہ ان کا گناہ علی اعلان ہے۔ کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ اس کی شناعت سے وہ بچ جائے گا۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس گناہ کو روکے جس گناہ کی وجہ سے عام مسلمانوں پر شامت آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ دو قسم کے ہیں، ایک چھپ کر کیے جانے والے گناہ اور ایک اعلانیہ کیے جانے والے گناہ۔ چھپ کر گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے اور چھپ کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا روتا ہے، مولا تعالیٰ عز و جل اس کا گناہ بخش دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں۔ لیکن گناہ کی توبہ دو قسم کا گناہ ہے، چھپ کر کیا گیا گناہ اور اعلانیہ کیا گیا گناہ۔ چھپ کر کیے گئے گناہ کی توبہ چھپ کر ہو سکتی ہے،
لیکن اعلانیہ گناہ کی توبہ سب سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اپنے مولا کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے اور توبہ کرے کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہے۔ توبۃ السر بالسر، میرے آقا فرماتے ہیں چھپے ہوئے گناہ کی توبہ چھپ کر کی جاتی ہے، والاعلانیۃ بالاعلانیہ، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوتی ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے۔ الحمدللہ زبان سے کہنے والے علماء کی تعداد بہت بڑی جماعت کی ہے، اور ہر زمانے میں گناہ کو گناہ بتاتے رہے اور لوگوں کو روکتے رہے۔ اس سے بڑی شناعت اور کیا ہوگی کہ گناہ کا اعلان کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے اور اللہ کی نافرمانی پر خود اللہ کے بندوں کو گواہ بنائے۔ پھر میرے آقا تیسرا درجہ فرماتے ہیں اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا جانے اور علیحدہ ہو جائے، وہاں سے ہٹ جائے۔ ایسا شخص جو اس گناہ کے وقت کمزور تھا، طاقت نہ تھی کہ منع کرتا روکتا، وہاں سے ہٹ گیا، دل میں ملامت آئی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو گناہ کے وقت وہاں موجود تھا اور ہٹ گیا اور اس کے دل نے ملامت کی، اللہ نے اسے اس گناہ سے بچا دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی یقیناً وہ بڑا کامیاب ہو گیا، بڑا کامیاب ہوا۔ آج علماء کرام پر ٹیکے ٹپڑی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے پہلے تو ارشاد فرماتا رب تعالیٰ مومنین کو کہ ہمارے محبوب کی مخالفت سے ڈرو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کی مخالفت کرنے سے ڈرو، پرہیز کرو۔ اگر مخالفت کی تو کیا ہوگا تصیبہم فتنہ، اگر مخالفت کرو گے تو تم پر فتنے پڑیں گے، بلائیں آئیں گی، آفات ٹوٹیں گی۔ آپ نے دیکھا جب کورونا کی بلا آئی تو گرمی میں لوگ دھوپ کی پرواہ کیے بغیر بس ایک بات سن لی تھی کہ دھوپ میں تپنے سے کورونا نہ ہوگا، تو لوگ تلتلاتی ہوئی دھوپ میں، شدید دھوپ میں بھی بیٹھے۔ اس کے باوجود وہ بلا عام تھی، اللہ نے جسے بچا دیا بچا دیا۔ یہ نہ سمجھو کہ امان پا گئے، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے فضل خاص سے مہربانی کی، مہلت دی۔ آپ کا پیارا رب عز و جل قرآن کریم میں صاف الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پر جو بلائیں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ بہت سی خطائیں وہ ہیں جو ہم اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہل خطا پر گرفت فرمائے تو کس کی طاقت ہے؟ تو آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، میرے محبوب کی مخالفت، ان کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو، بچتے رہو۔ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ تم پر مصیبت آئے یا تمہیں کسی فتنے میں ڈالا جائے یا تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مومن کوئی حکم سنتا ہے اور اس پر خاموش رہتا ہے اور شریعت کے خلاف خاموشی سے عمل کرتا رہتا ہے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کو پسند نہیں آتی۔
ایک صحابی جو پہلے یہودی تھے اسلام قبول کیا، اونٹ کا گوشت یہودیوں کے مذہب میں حلال نہ تھا، حرام تھا، انہوں نے اونٹ کا گوشت نہ کھایا، خیال فرمایا اسلام میں کھانا مباح ہے، حلال ہے، فرض یا واجب نہیں، اگر میں نہ کھاؤں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ یہ ڈھول تاشے بجانا تو خالص شیطان کا عمل ہے، لیکن بتاؤ ایک حلال چیز اگر کسی مسلمان نے نہ کھائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اسلام میں داخل ہوئے ہو تو اس کے کھانے سے پرہیز و اجتناب مت کرو۔ اسلام میں پورا داخل ہونا جب ہوگا کہ جب تم اسے حلال مانتے ہو تو اسے کھاؤ بھی، اس سے بچو مت، بلکہ جب اللہ نے اسے اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا تو اسے کھاؤ بھی۔ اچھا صرف حلال چیز کھانے سے رکے تھے، حلال کا اقرار سے اعتراف تو تھا، لیکن اللہ فرماتا شیطان کی پیروی مت کرو۔ جائز اور مباح کام سے یہ جاننے کے بعد اللہ اور رسول نے اسے حلال و مباح کیا، رکنا یہ شیطان ہی کا طریقہ ہے۔ کامل ایمان والوں کا تو حال یہ ہے کہ جب وہ جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے حکم سے ثابت ہے تو سرے تسلیم جھکا دیتے ہیں۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سنو مومن کی شان کیا ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک مومن کی شان تو یہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے اور اس کا حکم سنایا جائے تو مومن کیا کہتا ہے، یقولو تو وہ یہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو اللہ رب العزت فرماتا پس وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی کامیابوں میں سے ہے۔ اور آپ کا پیارا رب عز و جل کسی ایک حکم کے لیے نہیں تمام احکام کے لیے اسی طرح فرماتا ہے۔ زمانہ ہے سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے 100 سے زیادہ صحابہ کرام سے قرآنی علوم حاصل کیے۔ ان کے زمانے میں فتنہ ظاہر ہوا معتزلہ کا، انہوں نے کہا من ارتکب الکبیرۃ فہو لیس بمسلم ولا بکافر، جس نے کبیرہ گناہ کیا ہم نہ اسے مسلمان کہتے ہیں اور نہ کافر کہتے ہیں۔ یہ اسلامی اعتقاد عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ پھر اور بھی مسائل میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں حوض سے وضو کرنا جائز ہے، ایک کنارے پر بیٹھو، دہ در دہ مقدار میں حوض ہو، چلو سے پانی لو، وضو کر لو۔ اسی طرح اہل سنت کے یہاں احناف کے مذہب میں جاڑوں کے موسم میں چمڑے کا موزہ اگر کوئی باوضو پہن لے تو اسے ایک دن تک یعنی پورے 24 گھنٹے ظہر کے وضو میں اس نے پہنا ہے تو ظہر تک مسح کر سکتا ہے، موزہ اتار کر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح اگر مسافر ہے اور چمڑے کا باریک موزہ پہنے ہوئے ہے تو 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹے تک
مسح کر سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی چاہے موزہ اتار کر پاؤں دھو لے اور کوئی چاہے تو موزے پر مسح کر لے، یہ امر اختیاری ہے۔ لیکن حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم یہ کیسے پہچانیں کہ یہ شخص جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ معتزلی ہے، گمراہ فرقے سے ہے یا اہل سنت والجماعت سے ہے؟ تو انہوں نے کیا پہچان بتائی؟ ان کے زمانے میں معتزلہ حوض سے وضو کرنے کو ناجائز اور غلط جانتے تھے اور مسح کرنا موزے پر ناجائز و غلط خیال کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا علامت اہل سنت ان یتوضا بالحوض والمسح علی الخف، علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ اس زمانے میں تم اہل سنت کو ایسے پہچانو کہ وہ بے تکلف حوض سے وضو کر لے اور موزے پر مسح کر لے۔ جب مخالفت اہل سنت کا یہ حال ہے کہ ان کے لیے حضرت سیدنا حسن بصری جلیل القدر تابعی جلیل الشان ولی حکم فرماتے ہیں اعتزلنا، تم ہم سے علیحدہ ہو گئے، پھر وہ فساد اعتقاد میں بھی پڑے اور ہلاک ہو گئے۔ ذرا سوچو کہ آج ہم ڈائریکٹ اللہ و رسول کے حکم کی کتنی مخالفتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی مومن کی شان بتاتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کے حکم کی طرف اسے بلایا جائے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کیا ہم فیصلہ کر دیں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، تو وہ اللہ و رسول کا حکم سن کر کہیں سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور آپ کا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بے شک وہ جس نے اللہ کا حکم مانا اور رسول اللہ کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرا تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہر معاملے کو جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ و رسول کی مخالفت علل اعلان کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے الا انا للہ ما فی السماوات والارض، خبردار خبردار، بے شک اللہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے قد یعلم ما انتم علیہ، اسے مشاہدہ کرتا اور جس کام کو تم کرتے ہو اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور ایک دن تم اس کی طرف لوٹو گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تمہیں باخبر کر دے گا کہ تم نے کیا کیا کام کیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی ہر کام کو خوب دیکھتا اور جانتا۔ تمہارا پیارا رب عز و جل تم سمجھتے ہو اس وقت تم سے دور ہوتا ہے جب تم خلاف شرع باتیں کرتے ہو، جب تم فون پر سرگوشیاں کرتے ہو، جب تم لحافوں میں بیٹھ کر شاطرانہ فکر سوچتے ہو۔ اللہ رب العزت ہر حال میں تمہارے قریب ہے علم و قدرت سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے علم و قدرت سے، تم جہاں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ عز و جل وہ سب کچھ ملاحظہ کرتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا علماء کا احترام قوم کے دل سے نکل جائے گا ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے۔ ماں باپ کا احترام، بڑوں کا احترام دل سے نکل جائے گا، یہ وہی زمانہ ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ کرے گا اور گناہ کی شناخت دل سے جا چکی ہوگی۔
علل اعلان گناہ کرے گا اور اپنے گناہ میں لوگوں کو شریک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس بلائے ناگہانی سے محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمہارا رب فرماتا ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یقین